بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو صورتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق فجر اور عصر کے اوقات نہایت مبارک اور خاص ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں خصوصاً نازل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں زمین پر آتی ہیں۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ عصر کے وقت بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت سمجھا جاتا ہے۔ اسی وقت میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ بس جو شخص بیمار ہو اور وہ فجر اور عصر کے اوقات میں قرآن کی یہ دو صورتیں پڑھے تو اللہ کی رحمت سے وہ بیماری سے شفا پا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ صورتیں پڑھ لیجئے، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے اندرونی اور بیرونی ہر بیماری اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں کوئی بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اور اگر وہ کئی سالوں سے علاج کروا کر تھک چکا ہو مگر بیماری ختم نہ ہو رہی ہو، تو اگر وہ خود بیمار ہو تو یہ صورتیں وہ خود پڑھے، اور اگر کوئی اور بیمار ہو تو رات کو کسی بھی وقت یہ دو صورتیں پڑھ کر اس پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ انشاءاللہ یہ قرآنی عمل آپ کے جسم کے اندر اور باہر جہاں بھی بیماری ہو اسے ختم کر دے گا اور آپ کی زندگی میں سکون عطا ہوگا۔ ناظرین، یہ بات تو میرے تمام سننے اور دیکھنے والے بھائی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں شفا، ثواب، تاثیر اور برکت رکھی گئی ہے۔ دنیاوی طور پر جو لوگ بیمار ہوں، اخراجات اور پریشانیوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، جو ہر وقت سینے پر بوجھ محسوس کرتے ہیں، چھوٹی بات پر گھبرا جاتے ہیں، انشاءاللہ آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، اسے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لیں تو میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ آج کے عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت اہم بات، جو بھی عمل، وظیفہ یا دعا ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر مبنی ہوتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ، اللہ کا ذکر، اللہ کے نام، صورتیں، دعائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی کتاب کے ذریعے، اپنے ذکر کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان وظائف میں کچھ نہیں رکھا، یہ سب کچھ قرآن و سنت پر مبنی ہوتا ہے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اس لیے ان وظائف پر سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تاکہ ان کا فیض ملے۔ اگر صرف ان صورتوں کے پڑھنے سے ڈاکٹروں اور دوائیوں کا خرچ بچ جائے اور مریض صحت یاب ہو جائے تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ جو شخص برسوں سے بیماری میں مبتلا ہو، اس کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے، شفا، اور شفا سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، مجھے رات کو نیند نہیں آتی اور صبح اٹھنے پر پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اگر تو رات کو پانی پیتا ہے تو یہ عادت ترک کر دے، کیونکہ یہ نقصان دہ ہے۔ رات کو پانی پینے سے بعض اوقات ایسا درد شروع ہو جاتا ہے جس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو شفا دے دے۔ پانی بلا شبہ جسم کے لیے اہم ہے، مگر رات کو ضرورت سے زیادہ پانی پینا نقصان دہ ہے۔ جدید میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ سونے سے پہلے پانی پینے سے نیند میں خلل ہوتا ہے۔ بیت الخلاء کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے، جس سے جسم سرد ہو جاتا ہے، گردے سست پڑ جاتے ہیں اور چہرے اور ہاتھوں میں سوجن آ سکتی ہے۔ اسی لیے نیند سے پہلے پانی کا استعمال محدود رکھنا چاہیے۔ پانی کی طرح نیند بھی زندگی میں بہت اہم ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند انسان کی صحت پر گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ کم یا زیادہ نیند لینے سے موٹاپا بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نیند کی کمی انسان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلے دن کو متاثر کرتی ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے۔ اکثر افراد کو نیند کے دوران ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اچانک جاگ جاتے ہیں، خاص طور پر رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس وقت آنکھ کھل جاتی ہے؟ کبھی برا خواب، کبھی پریشانی تو کبھی بے چینی کی وجہ سے نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے تو کوئی غربت سے، تو کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی رشتوں کے مسائل سے۔ نیند کی کمی ان سب کا اثر ہوتا ہے۔ تو آئیے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس کی روشنی میں جانتے ہیں
کہ اگر رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ رات کو بیدار ہوتے ہیں تو یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ خوش نصیبی ہے۔ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بندے کو جگاتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کو یاد کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور اعلان فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، جب پوری دنیا سوتی ہے، جب ہر زبان خاموش ہوتی ہے، جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ رب جو دن بھر ہماری مصروفیات، غفلتوں اور خطاؤں کے باوجود ہمیں رات کے پچھلے پہر بلاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے معافی طلب کرے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت جاگتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جائے نماز پر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو 2 صورتیں بتانے جا رہی ہوں، یہ قرآن مجید کی ایسی عظیم صورتیں ہیں جو صرف تلاوت سے ہی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں۔ ان 2 صورتوں کو اگر صبح فجر کے وقت اور عصر کے بعد مکمل توجہ، یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ ایسی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے جو برسوں سے جسم کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ اور دوسری ہے سورہ اخلاص۔ جی ہاں، سورہ فاتحہ کو شفا بھی کہا گیا ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اسی صورت کے ذریعے دعا کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص جو کہ توحید خالص کا اعلان ہے، یہ انسان کے دل سے ہر قسم کے خوف، وسوسے، بیماری، جادو، حسد اور نظر بد کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں ایک جگہ بیٹھ جائیں، اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 73 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور 114 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، یا اگر کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہوں تو پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں یا اس پر پھونک مار دیں۔ یہ عمل عصر کے بعد بھی اسی ترتیب سے دہرائیں۔ یاد رکھیں، یہ معمول کم از کم 21 دن تک مسلسل کریں، اور اگر مکمل شفا نہ بھی ہو تو کم از کم جسمانی، ذہنی، روحانی سکون ضرور حاصل ہوگا اور بہت سی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ دوستو، اگر آپ یا آپ کے کوئی عزیز کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوں، کینسر، دل کے مسائل، شوگر، جسمانی کمزوری، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، بد ہضمی یا کوئی لا علاج مرض، تو یہ قرآنی عمل اللہ کے اذن سے شفا کا دروازہ کھول دے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے کلام سے بڑھ کر شفا کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یاد رکھیں، رات کو نیند سے جاگنے پر بھی اگر دل گھبرائے تو فوراً بسم اللہ کہہ کر یہ 2 صورتیں پڑھ لیں۔ اللہ کے حضور اپنی بیماری یا پریشانی کا ذکر کریں، دعا مانگیں اور اپنے دل کو سکون دیں۔ انشاءاللہ رب شفا عطا فرمائے گا۔